أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. میرے محترم دینی بھائیو، قرآن کریم میں سورہ کہف چل رہی ہے. آپ نے دیکھا کہ مشرکین مکہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور آپ کی رسالت کو آزمانے کے لیے یہودیوں سے سیکھ کر اللہ کے رسول سے 3 سوالات کیے تھے، جس میں پہلا سوال ان کا اصحاب کہف کے بارے میں تھا کہ اصحاب کہف کون ہیں. اتنے دن سے ہم نے تفصیل سے ان کے بارے میں پڑھا کہ اصحاب کہف کون تھے. وہ چند نوجوان کی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پورے علاقے کو ہدایت کا سامان بنایا. دوسرا سوال مشرکین مکہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ذوالقرنین کے بارے میں کیا تھا. اسی کو قرآن کریم میں یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ. وہ لوگ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں. آپ کہہ دیجئے سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا. میں تمہارے سامنے ان کے کچھ احوال بیان کروں گا کہ ذوالقرنین کون ہے. اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ. ہم نے اس کو زمین میں جما دیا، یعنی حکومت عطا کر دی. وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا. اور اللہ فرماتے ہیں حکومت چلانے کے لیے جس سامان کی ضرورت پڑتی ہے وہ تمام سامان ہم نے ذوالقرنین کو عطا کیا تھا. ذوالقرنین عام طور پر لوگ اس کو سکندر کے نام سے جانتے ہیں. یہاں ہم آپ کو بتا دیں کہ دنیا میں ایسے بہت سارے بادشاہ گزرے ہیں جن کے ناموں کے ساتھ سکندر کو جوڑا گیا ہے. خاص طور پر یورپ کے سلیبس میں، ان کے کتابوں میں، ان کی اسکولوں میں بچوں کو جو کتابیں یورپ میں پڑھائی جاتی ہے اور اس میں وہ لوگ سلیبس میں جو چیز پڑھاتے ہیں ذوالقرنین کے بارے میں، تو وہ اس سکندر بادشاہ کا تذکرہ کرتے ہیں کہ جس کا وزیر ارسطو تھا. ارسطو سکندر رومی کا ایک بادشاہ تھا اور اسی کا یہ وزیر ارسطو تھا. تو اسی سکندر کا لوگ تذکرہ کرتے ہیں. قرآن کریم میں جس ذوالقرنین کا تذکرہ ہے یہ وہ سکندر نہیں ہے جو یورپ لوگ اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، اس لیے کہ وہ سکندر کافر بادشاہ تھا. قرآن کریم میں جس ذوالقرنین کے بارے میں تذکرہ ہے وہ تو اللہ کا نیک بندہ تھا، بلکہ بعض مفسرین نے اس کو نبی بھی مانا ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ دنیا میں 4 بادشاہ ایسے گزرے ہیں کہ جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی. اس میں سے 2 مسلمان تھے اور 2 کافر تھے. 2 مسلمان بادشاہ کے جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی، ایک حضرت سلیمان علیہ السلام تھے اور دوسرا اس ذوالقرنین کا تذکرہ ہے جس کا 16ویں پارے میں اللہ نے بیان کیا ہے. اور 2 غیر مسلم بادشاہ کے جنہوں نے پوری دنیا کے اوپر حکومت کی، اس میں سے ایک نام نمرود کا آتا ہے اور دوسرا بخت و نصر نام کا ایک بادشاہ تھا، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے. بہرحال یہاں پر جس ذوالقرنین کا تذکرہ ہے وہاں مفسرین کا کہنا ہے یہ ایران کا بادشاہ تھا جس کو سائرس کہا جاتا تھا، اور یہی وہ بادشاہ تھا کہ جس نے مظلوم بنی اسرائیل کے لوگوں کو فلسطین کے علاقے میں آباد کیا. اسی بادشاہ کی مدد سے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں جو لوگ مظلوم تھے ان کو فلسطین کے علاقے میں آباد کروایا تھا. اور بعد میں اس نے ارادہ کیا کہ مجھے پوری دنیا کا سفر کرنا ہے، چنانچہ اس کے 3 سفر کا قرآن کریم میں تذکرہ ہے. سب سے پہلا سفر فَأَتْبَعَ سَبَبًا. اللہ فرماتے اس نے چلنا شروع کیا حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ. اس نے چلنا شروع کیا تو پہلا سفر جو اس کا ہوا تھا وہ جانب مغرب ہوا تھا، یعنی جہاں پر سورج غروب ہوتا ہے پچھم کی طرف اس نے سفر شروع کیا. اور سفر کرتے کرتے وہ
دنیا کے اس کنارے تک پہنچ گیا جہاں پر بالکل آگے پانی ہی پانی تھا، اور اس نے دیکھا کہ سورج غروب ہو رہا ہے پانی کے اندر۔ حالانکہ سورج پانی میں غروب نہیں ہو رہا تھا، وہ سمندر کا آخری کنارہ تھا، اور وہاں آگے کچھ نظر نہ آنے کی وجہ سے ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی کالا دلدل ہے، کالا پانی کا چشمہ ہے، کیچڑ کا کوئی دلدل ہے، اور اسی کے اندر سورج غروب ہو رہا ہے۔ یعنی کہ ذوالقرنین سفر کرتے کرتے پچھم کے آخری کنارے تک پہنچ گئے جہاں پر سورج غروب ہوتا تھا۔ اسی کو اللہ نے یہاں پر فرمایا کہ حتی بلغ مغرب الشمس، سورج کے غروب ہونے کی جگہ پر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ سورج غروب ہو رہا ہے کالے چشمے میں۔ وجد عندها قوما، وہاں پر اس کو ایک قوم ملی جو قوم کافر تھی، اللہ کو نہیں مانتی تھی۔ ذوالقرنین کیونکہ اللہ کے دین کی تبلیغ کو لے کر بھی نکلے تھے، اس لیے انہوں نے لوگوں کو سمجھانا شروع کیا اور لوگ ان کی بات ماننے لگے اور دین کے راستے کے اوپر آ گئے۔ تب اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کو چوائس کرنے کے دو راستے دیے کہ اگر تم چاہو تو ان کو سزا بھی دے سکتے ہو، اور تم چاہو تو ان کو کچھ مہلت دے سکتے ہو۔ تو اسی کو ذوالقرنین فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو کہا کہ دیکھو، اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی باتیں مانو گے تو اس دنیا کے اندر تمہیں رہنے کا حق ہے، اور اگر نافرمانی کرو گے تو آؤ ہمارے خلاف جہاد کرو اور دیکھتے ہیں کہ کون سچا اللہ کا بندہ ہے اور دنیا میں باقی رہنے کے قابل ہے۔ اسی کو اللہ نے فرمایا قلنا یا ذوالقرنین، اے ذوالقرنین، اما ان تعذب، اگر تم چاہو تو ان کو عذاب بھی دے سکتے ہو، واما ان تتخذ فیہم حسنا، یا تم چاہو تو ان کے اندر کوئی خوبی بھی لے سکتے ہو، خوبی تلاش کر سکتے ہو۔ تو ذوالقرنین نے کہا کہ اگر یہ ظلم کریں گے، اما من ظلم، اگر یہ ظلم کریں گے فسوف نعذب، تو میں انہیں عذاب دوں گا، اور اگر یہ ظلم نہیں کریں گے، دین کی بات پر آئیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے بہت زیادہ سامان ہے۔ وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى، ان کے لیے اچھا بدلہ ہے، وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا۔ تو یہ ذوالقرنین کا پہلا سفر تھا جو انہوں نے پچھم کی طرف کیا تھا۔ اب آگے قرآن کریم میں ذوالقرنین کے دوسرے سفر کا اللہ تذکرہ فرماتے ہیں، جو ذوالقرنین نے سورج کے طلوع ہونے کی طرح یعنی کہ پورب کی طرف کیا تھا۔ اسی کو اللہ فرماتے ثم اتبع سببا، ذوالقرنین نے پورب کی طرف چلنا شروع کیا، حتی اذا بلغ مطلع الشمس، یہاں تک کہ وہ سورج کے طلوع ہونے کی جگہ پر پہنچے، وجدها تطلع على قوم لم نجعل له من دونها سترا۔ تو ذوالقرنین سفر کرتے کرتے سورج کے طلوع ہونے کی جگہ پر پورب کے آخری کنارے تک پہنچ گئے۔ وہاں پر انہوں نے قوم کو دیکھا کہ وہ قوم ایسی ہے کہ جو اپنے رہنے سہنے کے لیے کوئی گھر وغیرہ نہیں بناتی۔ مفسرین نے تذکرہ کیا ہے کہ جب سورج نکلتا تھا تو سورج کے بچاؤ کے لیے یہ لوگ اپنے لیے کوئی گھر، کوئی چھت وغیرہ نہیں بناتے تھے، بلکہ جب سورج نکلتا تھا تو پانی میں چلے جاتے تھے، سورج جب غروب ہوتا تھا تب یہ لوگ باہر نکلتے تھے اور اپنی کھیتی باڑی اور اپنے گزران کے کام کرتے تھے۔ بعض مفسرین تو فرماتے ہیں کہ یہ لوگ دنیا سے اتنے دور تھے کہ ان کے لیے کپڑے کا بھی کوئی انتظام نہیں تھا، بغیر کپڑے کے گھما کرتے تھے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ذوالقرنین کو وہاں پر بھی ایک قوم ملی، ذوالقرنین نے ان کو بھی اللہ اور اس کے رسول کی دین کی طرف بلایا، اور انہوں نے بھی اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو مانا اور اللہ کے ماننے والے لوگوں میں شامل ہو گئے۔ تو قرآن کریم میں ذوالقرنین کے دو سفر کا تذکرہ ہوا، پہلا سفر جو پچھم کی طرف کیا، دوسرا سفر جو پورب کی طرف کیا۔ اس کے بعد ذوالقرنین نے ایک تیسرا سفر کیا تھا جو جانب شمال کیا تھا، یعنی کہ اتر کی طرف کیا تھا، اتر کی طرف آخری۔ اب وہ کہاں تک گئے وہاں پر قرآن کریم نے یہاں تذکرہ نہیں کیا کہ وہ بالکل آخری کنارے تک گئے تھے یا کتنے دور تک گئے تھے، قرآن کریم میں کچھ تذکرہ نہیں ہے۔ قرآن نے خالی اتنا فرمایا ثم اتبع سببا، پھر ذوالقرنین نے اتر کی طرف چلنا شروع کیا، حتی اذا بلغ بین السدین وجد من دونہما قوما، سفر کرتے کرتے بالکل آخری کنارے تک پہنچے، تب پتا چلا کہ یہاں پر دو بڑے بڑے اونچے اونچے پہاڑ ہیں، اور ان پہاڑوں کے بیچ میں کچھ جگہ ہے، راستہ ہے آنے جانے کے لیے۔ بقیہ دو بڑے بڑے پہاڑ ہیں اونچے اونچے، وہاں پر ذوالقرنین کو ایک قوم ملی۔ کیسی قوم تھی؟ لا یکادون یفقہون قولا، قرآن کریم کہتے ہیں کہ ذوالقرنین ان کی بات کو سمجھ نہیں سکتے تھے، اور وہ لوگ بھی ذوالقرنین کی بات کو سمجھ نہیں سکتے تھے۔ بہرحال اللہ نے کوئی انتظام کیا ہوگا دونوں کے درمیان بات چیت کرنے کا، تو اس قوم نے ذوالقرنین سے شکایت کی۔ کیا شکایت کی؟ یا ذوالقرنین،
ان یاجوج وماجوج مفسدون فی الارض، یاجوج ماجوج اس پہاڑ کے پیچھے رہتے ہیں، وہ لوگ جب چاہتے ہیں پہاڑ کے بیچ میں سے ہماری بستی میں آ جاتے ہیں. فہل نجعل لك خرجا على ان تجعل بيننا وبينهم سدا، یہ لوگ آ کر ہماری بستی میں فساد مچاتے ہیں، قتل و غارت گیری کرتے ہیں، لوگوں کو اٹھا کر لے جاتے ہیں، ہماری کھیتیوں کو برباد کر دیتے ہیں، تو بڑی ظالم اور بڑی پریشان کرنے والی قوم ہے. تم ہمارے لیے اتنا کام کر دو کہ ہمارے اور ان کے بیچ میں کوئی ایسی دیوار بنا دو کہ یہ پہاڑ کے بیچ میں سے جو ہمارے پاس آتے ہیں وہ نہ آ سکے، اور اگر تم چاہو تو ہم چندہ کر کے کچھ پیسہ بھی تمہیں دینے کے لیے تیار. قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. ذوالقرنین نے کہا کہ مجھے چندے کی ضرورت نہیں، اللہ کا دیا ہوا میرے پاس بہت ہے. ہاں تم لوگ اپنے ہاتھ پاؤں سے میری ہیلپ کر سکتے ہو، چلو آؤ ہم سب مل کے دیوار بناتے ہیں، تم لوگ اپنے ہاتھ پاؤں سے میری مدد کرو تاکہ ہم سب مل کے ان دونوں پہاڑ کے بیچ والی جو خالی جگہ ہے اس کو پاٹ دیتے ہیں، اس کو بند کر دیتے ہیں، تاکہ پیچھے رہنے والی یاجوج ماجوج کی قوم جو ہے وہ تمہارے اندر نہ آ سکے. اسی کو کہا جب تیار ہو گئے وہ لوگ کام کرنے کے لیے تو کہا آتونی زبر الحدید، میرے پاس لوہے کی چادریں لاؤ. بڑا بڑا لوہا جو زمین کے اندر سے چادروں کی شکل میں نکلتا ہے، جیسے کہ ماربل پتھر نکلتا ہے، اسی طریقے سے لوہا چادروں کی شکل میں اور بڑے بڑے پاٹوں کی شکل میں لوہا زمین میں سے نکلتا ہے. تو کہا کہ تم لوہے کی چادریں میرے پاس لاؤ. آتونی زبر الحدید حتی اذا ساوا بین الصدفین، لوہے کی چادریں اور لوہے کی پاٹ رکھتے رکھتے دونوں پہاڑوں کے بیچ والے پورے حصے کو انہوں نے بند کر دیا. جب بند ہو گئی تب ذوالقرنین نے کہا کہ اس میں آگ لگاؤ. قولا انفخوا، آگ لگانے کے بعد آگ کو اور زیادہ تیز کرو اور زیادہ روشن کرو. حتی اذا جعلہ نارا، یہاں تک کہ وہ پورا لوہا لال ہو گیا، گرم ہو کے بالکل لال ہو گیا. تو کیا کہا آتونی افرغ علیہ قطرا، میرے پاس تانبا لاؤ. انہوں نے پگھلا ہوا تانبا بھی تیار کر رکھا تھا. تو جو تانبا پگھلا ہوا پانی کی شکل میں موجود تھا اس کو پورا اوپر سے ڈال دیا گیا تاکہ لوہے کے تختے رکھنے کی وجہ سے جو بیچ میں جگہ خالی تھی وہ جگہ بھی پور ہو جائے اور پورا کا پورا پہاڑ، پوری کی پوری دیوار جو ہے وہ چکنی ہو جائے، تو یاجوج ماجوج اس کو کھود بھی نہ سکے اور یاجوج ماجوج اس کے اوپر چڑھنا چاہے تو چڑھ بھی نہ سکے. دونوں کا انتظام ذوالقرنین نے کر دیا. اور دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کے ان قصوں میں، ان آیتوں میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی سبق دیتا ہے. تو اس میں بھی سبق ہے. سبق یہ ہے کہ ذوالقرنین یہ کام کرنے کے بعد اتنا بڑا بادشاہ ہونے کے باوجود اپنی ڈینگے یا اپنی شیخیاں نہیں مار رہے، بلکہ کہنے لگے فَمَسْتَطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا، ہم نے یہ سب اس لیے کیا کہ یہ لوگ اس کے اوپر بھی نہیں چڑھ سکیں گے اور اس کے اندر سوراخ کرنا چاہیں گے تو بھی نہیں کر سکیں گے. لیکن یاد رکھو ھذا رحمت من ربی، یہ میری رب کی رحمت ہے کہ اس کے رب کی رحمت ہی کی وجہ سے اتنا کام ہو سکا کہ پہاڑوں کے بیچ کی جگہ کو ہم نے پورا کر سکا. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكًّا، جب اللہ کا وعدہ آئے گا تب یہ دیوار ٹوٹ جائے گی، یہ دیوار میں سوراخ پڑ جائے گا. وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، اور میرے رب کا وعدہ حق ہو کر رہے گا. تو یہ تھا ذوالقرنین کا قصہ جو قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کر دیا. اور اسی قصے کو لے کر مشرکین مکہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر رسالت کا امتحان لیا تھا کہ ہم محمد کو پوچھتے ہیں کہ ذوالقرنین کون ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذوالقرنین کا تذکرہ کر دیا کہ وہ ایک بادشاہ تھا جس نے 3 بڑے بڑے سفر کیے تھے، پورب کا، پچھم کا اور اتر کا. ان 3 سفر کا قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر تذکرہ کیا. اب یہاں پر میں آپ کو بتا دوں، لوگ سوالات کرتے ہیں کہ یاجوج ماجوج کون ہے، ذوالقرنین نے وہ دیوار کہاں پر بنائی تھی، اور وہ دیوار جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وقت آئے گا، اللہ کا وعدہ سچ ہو کر رہے گا کہ وہ دیوار ٹوٹے گی اور اس کے بعد یاجوج ماجوج دنیا کے اندر واپس آئیں گے اور فساد مچائیں گے، یہ سب کب ہوگا؟ تو اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری روایتیں ہیں. بعض روایتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، بعض روایتیں مؤرخین نے تاریخ کی روشنی میں بیان کی. آج اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے تو میں آپ کو ایک بات بتا دوں، ہمیشہ ایک بات یاد رکھیے کہ تاریخ، ہسٹری لکھنے والے اور مورخ لوگ جو روایتیں بیان کرتے ہیں، اور ہم بچوں کو جب حدیث پڑھاتے ہیں تو اس میں یہ بات بتاتے ہیں کہ روایتوں میں اگر جو تاریخ کی روایت آتی ہیں
تو تاریخ کی روایتیں زیادہ تر 50% لیس کرنے کی ہوتی ہیں. یہ خواہ مخواہ کی روایتیں ہوتی ہیں جو انہوں نے قصے کو بڑھانے کے لیے کچھ باتیں اپنی طرف سے بیان کر دی. بعد میں کوئی ہسٹری لکھنے والا آیا, اس نے کچھ اور مسالہ لگا دیا, بعد میں کچھ اور آیا, اس نے اور لگا دیا. ایک زمانہ ایسا قرآن کریم کے اوپر تفسیر لکھنے کا چلا تھا, آج سے تقریباً 800 سال پہلے کا زمانہ, امام قرطبی کا زمانہ, یعنی کہ سن ہجری 600 کا زمانہ. ہر آدمی تفسیر لکھنے بیٹھا تھا, ہر آدمی تفسیر لکھنے بیٹھا تھا, اور لکھنے بیٹھا نہیں, کمپٹیشن کا زمانہ ہو گیا تھا. پتا چلا کہ فلاں علاقے میں ایک صاحب نے 20 جلدوں کے اندر تفسیر لکھی ہے تو میں 25 میں لکھوں گا. وہ کہنے لگا اس نے 50 میں لکھی ہے تو میں 100 جلدوں کے اندر تفسیر لکھوں گا. اب ظاہر سی بات ہے کمپٹیشن کا زمانہ آیا, 50 اور 100 جلدوں کے اندر جب لکھنے بیٹھیں گے تو باتیں کہاں سے لائیں گے؟ تو باتیں وہی تاریخ والی باتیں بھی لوگوں نے بیان کر دی. بہرحال حدیثیں ہیں تو حدیثیں چند میں آپ کو پڑھ کر یہاں پر سناتا ہوں, لیکن اس کے علاوہ بہت ساری روایتیں ہیں جو روایتیں تاریخی روایت ہیں, جس میں بعض لوگوں نے کہا ہے کہ ذوالقرنین نے جس دیوار کو بنایا تھا اور جس دیوار کا قرآن کریم میں تذکرہ ہے وہ چین کی دیوار, جس چین کے اندر جو بڑی سی دیوار پائی جاتی ہے اور دنیا کے عجائبات میں شمار ہوتی ہے, وہ وہی دیوار ہے جو ذوالقرنین نے بنائی تھی. بعض لوگ اس کو بھی بیان کرتے, بعض لوگ کہتے نہیں, وہ دیوار رشیا کے اندر روس میں دربن نام کا ایک علاقہ ہے, اس دربن کے علاقے میں وہ دیوار بنائی گئی تھی, لیکن آج وہ دیوار موجود نہیں ہے. یاجوج ماجوج بہت پہلے نکل چکے تھے, اور وہ یاجوج ماجوج تاتاری قوم تھی, اسی کو بعض لوگوں نے یاجوج ماجوج کہا. تو یہ سب تاریخی روایتیں ہیں. میں آپ کو حضرت سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک لمبی روایت آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں. بس وہی روایت اصل معیار ہے یاجوج ماجوج کو سمجھنے کا, دجال کو سمجھنے کا, سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں کب آئیں گے اس کو سمجھنے کا, اور امام مہدی دنیا میں کب آئیں گے اس کو سمجھنے کا. یہ 4 چیزیں ہیں میرے بھائی. تو میں آپ کو روایت پڑھ کے سناتا ہوں. حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صبح کے وقت دجال کا تذکرہ فرمایا. ہم لوگ مسجد نبوی میں اللہ کے رسول کے پاس بیٹھے تھے, آپ نے دجال کا تذکرہ فرمایا, اور تذکرہ فرماتے ہوئے بعض باتیں ایسی فرمائی کہ ہمیں معلوم ہونے لگا کہ دجال سے زیادہ ذلیل آدمی کوئی نہیں ہے. پھر فرماتے ہیں کہ بعض باتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی فرمائی کہ معلوم ہوتا تھا کہ دجال کا فتنہ اتنا سخت اور عظیم ہے, کیونکہ اللہ اس کے ہاتھ میں جنت بھی دیں گے, اللہ اس کے ہاتھ میں دوزخ بھی دیں گے. یہ تمام باتیں اللہ کے رسول نے صحابہ کو بتائی تھی. تو وہ صحابی بیان فرماتے ہیں کہ ہمیں ایسا لگنے لگا کہ دجال بالکل ہمارے گھر کے باہر جو کھجوروں کے باغات ہیں اسی میں چھپا ہوا ہے. ہم کو حضور نے دجال کو لے کر ایسی باتیں بتائی تھی, اور دجال کی طاقت کا اللہ کے رسول نے ایسا تذکرہ کیا کہ یہ صحابی خود فرماتے ہیں کہ ہمیں ایسا لگنے لگا کہ بالکل ہمارے گھر کے پیچھے کھجور کے جو باغات ہیں ان باغات میں دجال چھپا ہوا ہے. ہم کو اس کا ڈر لگنے لگا. پھر فرماتے ہیں جب شام کے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہم حاضر ہوئے تو ہمارے دل کے اثرات اور ہمارے چہروں کے ہاؤ بھاؤ دیکھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ میں تمہارے قلبی تاثرات کو سمجھ سکتا ہوں, تم لوگ بہت ڈرے ہوئے ہو. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا تذکرہ فرمایا, اور فرمایا کہ وہ ایک بڑا فتنہ ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ تمہارے بارے میں مجھے جن فتنوں کا ڈر ہے تو مجھے دجال سے اتنا زیادہ ڈر نہیں ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا جب تک میں دنیا میں موجود ہوں اور دجال آ گیا تو میں خود اس کا مقابلہ کر دوں گا, تمہیں آنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی. یہ اللہ کے رسول نے فرمایا, لیکن مجھے اس سے کہیں زیادہ بڑے بڑے فتنوں کا تمہارے اوپر ڈر ہے. اور بعض صحابی, یہاں سے روایت کٹی ہوئی ہے, بعض روایتوں میں صحابہ نے فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مال اولاد وغیرہ کے فتنوں کا تذکرہ کیا کہ مجھے تمہارے اوپر دجال سے بھی زیادہ تمہاری مال کے فتنوں کا ڈر ہے, کہ کہیں تم مال کے فتنے میں ایسے مبتلا نہ ہو جاؤ کہ دجال سے مجھے اتنا ڈر نہیں ہے جتنا مال کے فتنوں سے ڈر ہے. بہرحال پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آپ تمہیں بتاتا ہوں کہ دجال کون ہوگا. دجال ایک نوجوان سخت ہے, ایک نوجوان آدمی ہوگا, اور اس کے پورے بدن کے اوپر بال ہوں گے. پھر فرمایا کہ اس کی ایک آنکھ اوپر ابھری ہوئی ہوگی, دوسری آنکھ سے وہ کانا ہوگا جیسا کہ دوسری روایت میں موجود ہے.
پھر فرمایا کہ کسی کے ساتھ اگر میں تم کو سمجھانے کے لیے کہ دجال کیسا ہوگا کمپیئر کر کے اگر میں تمہیں سمجھانا چاہوں تو ہمارے مدینہ میں عبد العزیٰ بن قطن نام کا ایک آدمی ہے، تم جا کے اس کو دیکھ لو، دجال اسی کے جیسا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا۔ پھر آگے فرمایا اگر تم میں سے کسی مسلمان کا دجال کے ساتھ سامنا ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ سورہ کہف کی ابتدائی آیتیں پڑھ لے، اس سے دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ پھر آگے اللہ کے رسول نے فرمایا دجال شام اور عراق کے درمیان سے نکلے گا، ہر طرف فساد مچائے گا، اے اللہ کے بندو اس کے مقابلے میں ثابت قدم رہنا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا عراق اور شام کے علاقے سے نکلے گا اور فرمایا کہ اے مسلمانوں اس کے مقابلہ کرنے کے لیے ثابت قدم رہنا۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ زمین میں کس قدر مدت رہے گا؟ دجال جب آئے گا تو وہ زمین میں کتنی مدت تک رہے گا؟ آپ نے فرمایا وہ 40 دن تک رہے گا۔ 40 دن سے زیادہ دجال نہیں رہے گا، لیکن اس کا پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، اور دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، اور تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، بقیہ 37 دن تمام دنوں کے برابر ہوں گے۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ، صحابہ کی فکر دیکھیے میرے بھائیوں، صحابہ فرماتے یا رسول اللہ اس کا 1 دن 1 سال کے برابر ہوگا تو ہم نمازیں کتنی پڑھیں؟ 5 نمازیں پڑھیں یا 1 سال کی نمازیں پڑھیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلکہ وقت کا اندازہ کر کے پورے سال کی نماز ادا کرنا ہوگی۔ صحابہ کو اس حالت میں بھی اللہ کے رسول دجال کا تذکرہ فرما رہے، اس وقت بھی ان کی نماز کی فکر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت بیان کرنے کے بعد محدثین امام مسلم خاص طور پر فرماتے ہیں کہ پتہ لگنا چاہیے، مسلمانوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ نماز اللہ کی کتنی بڑی عبادت ہے، نماز کا کتنا اہتمام کرنا چاہیے۔ بہرحال پھر ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ زمین میں کس قدر تیزی کے ساتھ سفر کرے گا؟ فرمایا ابر کے مانند تیز چلے گا، جس طرح بادل اور وہ بھی وہ بادل کہ جس بادل کو چلانے کے لیے ہوا اس کے موافق ہوتی ہے، اور ہوا جب بادل کو تیز لے کر چلتی ہے تو وہ بادل کتنا تیز چلتا ہے، اسی طریقے سے دجال تیز چلے گا۔ دجال کسی قوم کے پاس سے گزرے گا تو ان کو باطل عقائد کی دعوت دے گا، وہ اس پر ایمان لائیں گے، تو وہ بادلوں کو حکم دے گا تو بادل برسنے لگیں گے، اور دجال زمین کو حکم دے گا تو زمین سرسبز و شاداب ہو جائے گی، اور ان کے جانور چریں گے اس میں۔ شام کو جب وہ جانور چر کر واپس آئیں گے تو ان کے کوہان پہلے کی بنسبت اونچے ہوں گے، اور ان جانوروں کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہوں گے، اور ان کی کوکھیں پر ہوگی۔ پھر دجال کسی دوسری قوم کے پاس سے گزرے گا اور ان کو بھی کفر و ضلالت کی دعوت دے گا، لیکن وہ اس کی باتوں کو لوٹا دیں گے، رد کر دیں گے، وہ ان سے مایوس ہو کر چلا جائے گا، تو یہ مسلمان لوگ قحط سالی میں مبتلا ہو جائیں گے، ان کے پاس کچھ مال نہیں رہے گا، اور ویران زمین کے پاس سے اس کا گزر ہوگا، تو وہ اس کو خطاب کرے گا کہ اے زمین اپنے خزانوں کو باہر لے آ۔ چنانچہ زمین خزانے اس کے پیچھے پیچھے ہو لیں گے، جیسا کہ شہد کی مکھیاں اپنے سردار کے پیچھے چلتی ہے، ایسے زمین کا خزانہ دجال کے پیچھے چلے گا۔ پھر دجال ایک آدمی کو بلائے گا جس کا شباب پورے زوروں پر ہوگا، یعنی دجال ایک نوجوان آدمی کو بلائے گا، اس کو تلوار مار کر 2 ٹکڑے کر دے گا اور دونوں ٹکڑے دور دور پھینک دے گا۔ پھر اس کے بعد دجال دونوں ٹکڑوں کو بلائے گا، دجال کی طرف وہ دونوں ٹکڑے ہنستے ہوئے آئیں گے اور وہ آدمی دوبارہ زندہ ہو جائے گا، اس کا روشن چہرہ ہوگا۔ اسی درمیان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اللہ نزول فرمائے گا۔ مطلب دجال اپنی یہ طاقت لوگوں کو دکھاتا پھرے گا، کہا دیکھو میں کہتا ہوں تو بارش ہوتی ہے، میں کہتا ہوں تو زمین ہری بھری ہو جاتی ہے، میں کہتا ہوں تو زمین سے خزانے نکل کر میرے پیچھے چلنا شروع ہو جاتے ہیں، میں چاہتا ہوں تو ایک آدمی کی گردن الگ کر کے دوبارہ اس کو زندہ بھی کرتا ہوں۔ اس طریقے سے دنیا کے اندر وہ اپنی کرتوت دکھاتا پھرے گا، لوگ اس سے ڈرے ہوئے ہوں گے۔ اسی وقت حضرت اللہ تبارک و تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اتاریں گے۔ جہاں تک بات ہے امام مہدی کا، تو امام مہدی کوئی آسمان سے اترنے والے نہیں ہیں، امام مہدی ہماری طرح ایک انسان ہے، وہ بھی دنیا میں پیدا ہوں گے، پیدا ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے دین کا کام شروع کرے گا۔ امام مہدی کے امام مہدی ہونے کے لیے سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کے بارے میں کبھی نہیں کہیں گے کہ میں امام مہدی ہوں۔
آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ شکیل بن حنیف اور حیدرآباد کے اندر ایک اور آدمی پیدا ہو گیا جو اپنے آپ کو امام مہدی کہتا ہے. تو مسلمانوں یاد رکھنا، امام مہدی کے امام مہدی ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ وہ اپنی ذات سے کبھی بھی دعویٰ نہیں کریں گے کہ میں امام مہدی، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں میں ان کی پہچان کروائیں گے کہ یہ امام مہدی. امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دونوں کے ساتھ رہنے کا زمانہ 7 یا 8 سال کا زمانہ ہے. 7 یا 8 سال کا زمانہ ہے. امام مہدی بھی 40 سال سے زیادہ دنیا میں نہیں رہیں گے. ان کی 33-34 سال کی عمر ہوگی. عصر کی نماز پڑھانے کے لیے مصلی پر جا ہی رہے ہوں گے کہ دمشق کے مینار پر، دمشق کے اندر جو جمعہ مسجد ہے وہ جامع مسجد کی مینار پر عصر کی نماز سے پہلے اللہ تبارک و تعالی سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو 2 فرشتوں کے کندھوں کے اوپر ٹیک لگا کر آسمان سے اتاریں گے. جب حضرت عیسیٰ مسجد میں آئیں گے تو ایسا لگے گا ان کے بالوں میں سے پانی گر رہا ہوگا، ایسا لگے گا کہ ابھی ابھی غسل کر کے آئیں گے. تو امام مہدی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پہچان لیں گے. وہ ان کو دعوت دیں گے کہ آپ آگے آئیے اور عصر کی نماز پڑھائیے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے آ کے لوگوں کو نماز پڑھائیں گے. تب جا کے پھر تذکرہ ہوگا کہ پھر دنیا میں دجال کا خروج ہو چکا ہے اور دجال لوگوں کے ساتھ اس طریقے کا معاملہ کرتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کا مقابلہ کریں گے. دجال کا مقابلہ کہاں پر کریں گے؟ دجال کو کہاں پر ماریں گے؟ تو فلسطین کا وہ علاقہ جس کو مقام لد، لام اور دال لد کہا جاتا ہے. آج بھی اگر آپ انٹرنیٹ یوٹیوب پر ویڈیو دیکھنا چاہو تو وہ ویڈیو موجود ہے. بڑے بڑے علماء کرام نے وہاں کا دورہ کیا ہے اور وہ جگہ آج بھی موجود ہے. جس جگہ کے بارے میں یقین کے ساتھ بغیر کسی شک کے یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے. دجال کو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل کریں گے تو اس کے بعد دنیا میں گویا کہ ایک طرح کا آرام ہو جائے گا. حضرت عیسیٰ امام مہدی کی محنت سے دنیا میں کوئی اللہ کا نافرمان نہیں ہوگا. زمین اپنے تمام خزانوں کو اگل دے گی، باہر نکال دے گی. پوری دنیا کے اندر صرف مالداری ہی مالداری، تمام لوگوں کے پاس ضروریات کا مکمل سامان ہوگا. گویا کہ دنیا اللہ کی رحمتوں سے اٹی ہوئی ہوگی. پھر اس کے بعد ایک وقت آئے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہوگا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام روضہ پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک میں آج بھی ایک جگہ خالی ہے، وہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دفن کیا جائے گا. لیکن اس سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دجال کو ماریں گے اسی زمانے کے اندر یاجوج ماجوج کا فتنہ ہوگا. یاجوج ماجوج کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جس دیوار کے پیچھے ذوالقرنین نے ان کو ڈال دیا تھا، یہ یاجوج ماجوج یہ 2 قبیلے، یاجوج الگ قبیلہ ہے، ماجوج الگ قبیلہ ہے. اور اس قبیلے کے تقریباً 39 چھوٹے موٹے قبیلے تھے، جن 39 قبیلوں کو ذوالقرنین نے دیوار کے پیچھے بند کر دیا ہے. ان کا ایک قبیلہ دیوار کے اس طرف تھا اور یہ حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا تھا جن کا نام تھا یافیث. اسی کی اولاد میں سے ہیں یاجوج ماجوج. یاجوج ماجوج انسانوں کے علاوہ کوئی دوسری قوم نہیں ہے. بعض لوگ غلط خواہ کی باتیں کرتے ہیں. یہ انسان ہی کی ایک قوم ہے لیکن اللہ کے بڑے نافرمان ہیں، روزانہ نافرمانی کرتے ہیں اور دیوار کو کریدنے کی، دیوار کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سمعان کی روایت میں فرمایا کہ یاجوج ماجوج صبح سے لے کر شام تک اس ذوالقرنین کی دیوار کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں اور توڑتے اس حد تک پہنچ جاتے ہیں کہ دیوار کے اس پیچھے کی لائٹ بھی ان کو نظر آتی ہے. لیکن بس شام ہو جاتی ہے اور شام کے بعد ان کا کام آگے نہیں ہوتا اور وہ لوگ واپس چلے جاتے ہیں. جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاجوج ماجوج کو دنیا میں لانا مقصود ہوگا اس وقت اللہ انہی کی زبان سے یہ بات کہلوائے گا کہ اگر اللہ نے چاہا تو کل اس دیوار کو ہم توڑیں گے. جب یہ کہیں گے کہ اگر اللہ نے چاہا تو دوسرے دن جب وہ آئیں گے اس دیوار کو توڑ کر پھر دنیا کے اندر آئیں گے. اب دنیا کے اندر آئیں گے تو کیسے آئیں گے؟ اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز سے بیان کیا ہے. ایسا لگے گا کہ انسانوں کا کوئی سمندر آسمانوں سے برس رہا ہے. ایسا لگے گا کہ انسان پہاڑوں کے اوپر سے اتر رہے. ایسا لگے گا کہ انسان زمینوں کے اندر سے نکل رہے.
یاجوج ماجوج، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاجوج ماجوج کتنے ہیں؟ ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے فرمایا تم میں سے، انسانوں میں سے جو 100 آدمی ہیں اس میں سے ایک ہی آدمی جنت میں جائے گا، 99 آدمی جہنم میں جائیں گے۔ صحابہ رونے لگے، صحابہ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، یا رسول اللہ ہم میں سے ایک آدمی کون ہوگا جو جنت میں جائے گا؟ آپ نے تو فرما دیا 99 جہنم میں جائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر رکھو، 99 جس کو جہنم کی جانے کی بات کر رہے ہیں ان میں سے صرف ایک ہی آدمی تمہارے اندر سے ہوگا، 99 آدمی یاجوج ماجوج میں سے ہوں۔ جو 99 جہنم میں جائیں گے اس میں سے ایک ہی آدمی تم میں سے ہوگا، بقیہ 99 آدمی جو ہیں وہ یاجوج ماجوج میں سے ہیں۔ فرمایا کہ انسانوں کی جو تعداد ہے اس سے ہزاروں گنا تعداد میں یاجوج ماجوج کی تعداد، اور جب وہ دیوار کو توڑ کر زمین کے اندر آئیں گے اور فساد مچانا شروع کریں گے، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بتا دیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بہت سارے اپنے ساتھ ماننے والے لوگوں کو لے کر کوہ طور کے اوپر جا کر پناہ لے لیں گے۔ اسی طریقے سے جن لوگوں کے پاس مضبوط قلعے ہیں وہ لوگ اپنے مضبوط قلعوں کے اندر اپنے آپ کو سیف کر لیں گے، اپنے آپ کو محفوظ کر لیں گے۔ حضرت عیسیٰ بھی کوہ طور پر چڑھ جائیں گے اور یہ لوگ زمین کے اندر فساد مچانا شروع کریں گے۔ پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو لوگ جن لوگوں کو لے کر کوہ طور پر گئے ہیں ان تمام لوگوں کو مل کر اللہ کے دربار میں دعا کریں گے کہ اے اللہ یاجوج ماجوج کے فتنے سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آئے گی اور اللہ ایک ایسی ہوا چلائیں گے کہ جس کی وجہ سے یہ پوری کی پوری قوم ایک ایسی زبردست بیماری میں مبتلا ہو جائے گی اور بیماری کے اندر پوری کی پوری قوم ایک ساتھ تباہ و برباد ہو جائے گی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میرے صحابہ جب یہ لوگ مر کر زمین پر گرے ہوئے ہوں گے ایک بالش تک کے برابر زمین پر جگہ خالی نہیں ہوگی جہاں پر یاجوج ماجوج پڑے ہوئے لوگ، پوری زمین انہی سے پڑی ہوگی۔ پھر ان کے مرنے کے بعد گویا کہ تعفن ایک بیماری ایسی پھیلے گی، لوگ دعا کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ بارش برسائیں گے اور ایسی زبردست بارش ہوگی کہ جس کے پانی سے ان کی لاشیں بہہ کر سمندروں میں چلی جائے گی۔ بعض روایتوں میں آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک طوفان لائیں گے ہواؤں کا اور ان ہوا کے طوفان سے ان کو اٹھا کر اللہ جہاں چاہیں گے وہاں پھینک دیں گے، یا پھر بارش کے واسطے سے ان کو دریا میں ڈال دیں گے اور زمین کو چاندی کی طرح صاف اور شفاف کر دیں گے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ زمین اپنا خزانہ نکالے گی اور مسلمانوں کا ایک بہترین دور شروع ہوگا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کو لانے کا ارادہ کریں گے تو ظاہر سی بات ہے، آپ پڑھتے ہیں فضائل اعمال میں بھی آپ نے حضرت شیخ زکریہ رحمۃ اللہ علیہ نے وہ روایت بیان کی ہے کہ جب تک زمین پر ایک آدمی اللہ اللہ کہنے والا ہے تب تک قیامت نہیں آئے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ قیامت لانے سے پہلے جتنے مسلمان دنیا میں آباد ہیں ان کے بغلوں کے نیچے سے ایک ٹھنڈی ہوا چلائیں گے اور اس ٹھنڈی ہوا سے تمام ایمان والوں کو موت آ جائے گی۔ اب دنیا کے اندر کوئی ایمان والا باقی نہیں رہے گا، تب جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ سور کو پھونکیں گے اور قیامت کا سلسلہ شروع ہوگا۔ یہ میرے بھائیوں بہت لمبی لمبی روایتیں تقریباً 25 صفحات پر مشتمل تھی، اس کا ایک مختصر حصہ حضرت سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے حضرت عیسیٰ یاجوج ماجوج امام مہدی کا جو تذکرہ کیا وہ میں نے آپ کے سامنے یہاں پر بیان کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم جب تک زندہ رہے جمعہ کے دن ہمیں سورۃ الکہف پابندی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجمع میں سے جس نے بھی نہ پڑھی ہو ابھی بھی مغرب ہونے کا وقت باقی ہے میرے بھائیوں، سورہ کہف پڑھ لیں، معمول بھی بنا دیں کہ جب تک زندہ رہیں گے جمعہ کے دن پڑھیں گے تاکہ اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کا بھی فتنہ، دجال کا فتنہ اور اس کے علاوہ جن فتنوں سے اللہ کے رسول نے صحابہ کو ڈرایا تھا ان تمام فتنوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آج ویسے بھی 17 رمضان المبارک ہیں، آپ جانتے ہیں کہ 17 رمضان المبارک اسلام کی تاریخ میں اس کی ایک عظیم تاریخ ہے۔ اسلام کی سب سے پہلی جنگ بدر جو صحابہ 313 بے یار و مددگار جن کے ہاتھ میں نہ ڈھنگ کے ہتھیار تھے، ایسے 313 صحابہ اور مشرکین مکہ کا ایک بہت زبردست لشکر جن کے ساتھ تمام ہتھیار سے لیس ہو کر جنہوں نے مدینہ کے اوپر چڑھائی کی تھی۔ اور اس وقت حضرت حمزہ بیان کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ بیان کرتے ہیں کہ میں اپنے بھتیجے محمد کو ڈھونڈ رہا تھا کہ مشرکین مکہ نے بدر کے میدان کو گھیرا ہوا ہے، ہم 313 صحابی ہیں جن میں سے مشکل سے 2 اچھی تلواریں لوگوں کے پاس ہیں،
نیزے بھی ٹوٹے ہوئے ہیں، گھوڑے بھی تقریباً 11 گھوڑے ہیں، اس سے زیادہ لوگوں کے پاس کوئی سامان نہیں ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ آج کیا ہوگا۔ مشرکین مکہ تو پوری تیاری کے ساتھ آئے ہوئے ہیں۔ حضرت حمزہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بھتیجے محمد الرسول اللہ کو ڈھونڈ رہا تھا کہ میرا بھتیجا کہاں ہے۔ میں نے دیکھا کہ ایک جگہ پر محمد کا جہاں خیمہ لگا ہوا تھا، میں نے دیکھا کہ میرا بھتیجا سجدے کے اندر جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کر رہا ہے، اے اللہ یہ 313 تیرے ماننے والوں کی ایک چھوٹی سی جماعت کو لے کر میں تیرے میدان میں آیا ہوں۔ آج فیصلہ تیرے ہاتھ میں ہے۔ اگر مشرکین مکہ کے ہاتھوں یہ 313 لوگ دنیا سے ختم ہو گئے تو کل سے اس زمین پر تیرا کوئی نام لینے والا موجود نہیں ہے۔ اے اللہ ان 313 لوگوں کی حفاظت فرمانا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ایسی قبول ہوئی کہ بعض صحابہ فرماتے ہیں ہم نے اپنی آنکھوں سے فرشتوں کی مدد اپنے اندر اترتی ہوئی دیکھی۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا فضائے بدر پیدا کر، یعنی بدر جیسا ماحول تو بھی اپنے سماج میں پیدا کر، فضائے بدر پیدا کر، فرشتے اب بھی اتر سکتے ہیں تیری نصرت کو، قطار اندر قطار اب بھی۔ جس طرح بدر کے میدان میں قطار اور لائن لگا کر فرشتے زمین پر اترے تھے۔ بعض صحابہ کہتے ہیں کہ ہم کسی دشمن کے اوپر وار کرنے کے لیے ہاتھ اٹھاتے تھے، ہماری تلوار اس کی گردن پہ پہنچے اس سے پہلے اس کی گردن الگ ہو جاتی تھی۔ تو ہم نے اپنے آنکھوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اثر اور اللہ کی مدد کو بدر کے میدان میں دیکھا تھا۔ آج 17 رمضان المبارک کا دن ہے میرے بھائیوں، کتنے حالات سے ہم مسلمانوں کو سامنا ہے، کتنے حالات زمینی ہیں، کتنے حالات آسمانی ہیں، کتنے حالات ہمارے اولاد اور بچوں کے فیوچر اور مستقبل کو لے کر ہیں، بہت سارے حالات کا سامنا ہے۔ آج مبارک دن ہے، ویسے بھی مغفرت کا عشرہ ہے، خود رمضان المبارک اللہ کی رحمتوں کا مہینہ ہے، پھر اس کے بعد جمعہ کا دن جس میں دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اور وہ بھی افطار سے پہلے دعا قبول ہوتی ہے۔ اسی لیے دعاؤں کا اہتمام کرے، خوب دعائیں مانگے۔ کل اس وقت ہم جس بھائی کی بیماری سے شفایاب ہونے کے لیے دعا کر رہے تھے، آج وہ اللہ کو پیارے ہو گئے، منو مٹی کے نیچے چلے گئے۔ ایسے ہم سب کو ایک دن جانا ہے میرے بھائیوں، اس سے پہلے خوب موت سے پہلے موت کی تیاری کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی مغفرت مانگے، دنیا میں پھیلی ہوئی وبا کو لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوب دعائیں مانگے، خوب اس کا اہتمام کرے کہ اللہ تعالیٰ پورے عالم اسلام کی، پوری دنیا کی اس وبا سے حفاظت فرمائے، خاص طور پر اس کا دعاؤں کا اہتمام کرے۔ اس کے بعد کل ایک رکوع باقی ہے، انشاءاللہ ایک رکوع پورا کرنے کے بعد سورہ کہف پوری ہو جائے گی، اور کل انشاءاللہ ہم آخری دعا کریں گے۔ اللہ تبارک